माथे पर अदरक बांधो याददाश्त अच्छी होगी। हामला ऊँटनी का बाल घर में रखो दौलत आएगी। मुर्गी का अंडा जेब में रखो लॉटरी निकलेगी। रात को सीधा लेट कर सोना जवानी लाता है। मोरनी का अंडा जेब में रखो पैसा आएगा। बिल्ली का बच्चा ले आओ घर में पैसा बरसेगा। काली शलवार पहनोगे तो गुर्बत आ जाएगी। सफ़ेद शलवार पहनोगे तो रईसी आ जाएगी। कान पर लीमू रगड़ो समात बढ़ जाएगी। सब्ज़ मिर्च सर में रखो जुएँ ख़त्म होंगी। सुरमा लगाकर सोया करो दौलत बढ़ जाएगी। गले पर प्याज रगड़ो गले की खराश ख़त्म होगी। रात को सफाई ना करो वरना दौलत कम होगी। रात को आईना ना देखो वरना बूढ़े होगे। आग की राख लगाओ दांत सफ़ेद होंगे। पाँव का अंगूठा दबाओ सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। काली मिर्च जेब में रखो धोखा नहीं मिलेगा। नाक पर खीरा रख दो ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। कच्चा अमरूद खाओ दांत मजबूत होंगे। ऊँटनी का दूध पिया करो बूढ़े नहीं होगे। गलहरी ले आओ घर में चोरी नहीं होगी। छलांगे लगाओ कद लंबी होना शुरू होगी। गन्ने का छिलका पाँव पर बांध दो कद लंबी हो जाएगी। मोर के परों को लगाओ घर में खुशियाँ आएंगी। मक्खन खाया करो शुगर कंट्रोल में रहेगी। मिलट्ठी खाया करो आवाज़ सुरीली हो जाएगी। मुर्गी के पंजे रगड़ो बदन की खारिश ख़त्म होगी। फालसे का पत्ता चबा लिया करो एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। स्याह फालसा घर में हो तो सांप नहीं आते। स्याह जामन घर में हो तो बिच्छू नहीं आते। मकड़ी के जाले साफ करो बरकत आएगी। शहद की मक्खी का काटना घर में सुकून लाता है। पाँव पर तेल लगाना मुसीबत को दूर करता है। माथे पर तेल लगाना पुरसकून नींद लाता है। घर में मक्खियों का होना तंगदस्ती को खींच लाता है। घर में कबूतरों का होना बेसुकूनी लाता है। घर में आम का दरख्त होना खुशियाँ लाता है। रात को उल्टा लेट जाना बुढ़ापे को लाता है। नाखूनों को बढ़ाने से आफतें आती हैं। सुर्ख रंग का जोड़ा पहनोगे तो खसारा होगा। बहुत इंसान हैं जो इबादत करते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी और उसके सवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो छुपी हुई गुनहगारी होती है। बहुत से मकदर पानी होते हैं जिनको तू साफ पानी समझता है, उस बहरे की तरह जिसने यकीन किया कि उसने भलाई की हालांकि वो बुराई थी। वो खुश हो बैठा कि मैंने खिदमत की है और पड़ोसी का हक अदा किया है। उसने तो अपने लिए आग भड़काई है। उस आग से बचो जो तुमने भड़काई। तुमने तो गुनहगारी में तरक्की की है। बहुत सी दुआएं जो हम मांगते हैं लेकिन वो कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह हम पर अपने करम की वजह से कबूल नहीं करता। वो बेहतर जानता है क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं। जो बंदा इस दुनिया में ज़ाहिरी हुस्न को बढ़ाने की कोशिश करेगा, हज़ारों आफतें उसकी घेर लेंगी। लिहाजा दुनिया की ख्वाहिशात को तर्क कर दो और अल्लाह से दोस्ती जोड़ लो। अपने आप को अपने औसाफ से पाक कर ले ताकि तू अपनी पाक साफ ज़ात इस हालत में देखे कि दिल में अम्बिया के अलूम हों जो बग़ैर किताब दोहराए और बग़ैर उस्ताद के पढ़े जाते हैं। इंसान की लालच उसके बुरे आमाल की नशोनुमा करके पेश करती है। कोयला काला होता है, आग उसे सुर्ख बना देती है। जब आग का असर ख़त्म हो जाता है तो फिर कालापन नमूदार हो जाता है। शैतान की बीमारी मैं बेहतर हूँ ही थी। ये मर्ज़ हर मखलूक के नफ्स में मौजूद है। अपने पानी को साफ ना समझ, उसके नीचे गोबर है। अगर तू अपने पानी को इम्तिहान करेगा तो गोबर फ़ौरन नज़र आ जाएगा। जिस तरह जान या रूह मख्फी हैं लेकिन हाथ पाँव और अज़ा के लिए मुतहर्रिक हैं, यही सूरत हक़ ताला की और कायनात की है। जिस तरह मुस्कुराहट
خوشی کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح ہم سب حق تعالیٰ کی شان کے مظاہر ہیں۔ بہت سے لوگ شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ جو دنیا میں شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے، یعنی دوست نما دشمن سے تعظیم پر پھولتا ہے اور فریب کھاتا ہے، تو پل صراط پر گدھے کی طرح منہ کے بل گرتا ہے۔ خزاں کا کبھی بھی شکوہ مت کرو، غم اور دکھ کے ساتھ ایسے چلو جیسے کوئی اچھا دوست چلتا ہے۔ اس کو غور سے سنو کہ کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی خنقی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اگر تو دریا کو پیالے میں ڈھالے کتنا آئے گا؟ ایک چھوٹا سا حصہ۔ حرص سے دور ہو جا، کیونکہ حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ سیپ نے ایک قطرے پر قناعت کر لی، موتی سے بھر گئی۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ بندہ اس وقت تک اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا جب تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کا فتویٰ جاری کرے۔ دل کی آنکھ لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہم جنس کا طالب ہوتا ہے، تو اگر کوئی حسین کسی بدصورت کا طالب ہوتا ہے تو محض مذاق کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ کے ذریعے فنا ہو کر مرید کو اپنی حقیقی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ شیخ ایک آئینہ ہوتا ہے، اس میں دیکھ کر اپنی خوبصورتی اور بدصورتی پہچان لی جاتی ہے۔ وہ آئینہ بہت قیمتی ہے جو ہمارے نقائص ہم پر ظاہر کر دے۔ غفلت ہمیشہ گستاخی سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آنکھیں دکھنا آنکھوں سے تعظیم کو ختم کر دیتا ہے۔ سیکھی ہوئی بری غفلت اور بھول تعظیم کی آگ سے جل جاتی ہے۔ اس کی ہیبت بیداری اور سمجھ عطا کرتی ہے۔ بھول اور نسیان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ انسان کی گھوڑے سے رشتہ داری کب ہوتی ہے؟ گھوڑے سے اس کا عشق آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ صورتوں کے لیے اس قدر پیچ و تاب نہ اٹھا، صورت کا درد سر اٹھائے بغیر معنی حاصل کر۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا، مقصد حاصل نہ ہوگا۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ بولتے اور چہکتے ہیں انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کا شور مچانا کس کو ناراض کرتا ہے اور کس کو خوش۔ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ موم بتی کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی رات جیسی ہستی کو ختم کر دے۔ وجود عطا کرنے والے کے وجود میں اپنے وجود کو تانبے کی طرح کیمیا میں پگھلا دے۔ اولیاء اللہ کے مراتب کا مسئلہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے عوام کے ذہن کے مطابق ان سے بات کرتا ہوں۔ فقیر دروازے پر سے بھیک مانگے تو کچھ مل جائے گا، لیکن اگر گھر میں گھسے گا تو اس کی گت بن جائے گی۔ ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی تاکہ کوئی بندہ اپنے زخم کی پیپ نہ دیکھ سکے۔ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں، اور وہ زخم تیرے احوال کی تاریکی ہیں۔ کوشش قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نام ہے، اور تیرا جبری ہونا اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھائے گا، اور نعمت کا کفران نعمت کو تیرے قبضے سے نکال دے گا۔ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے، راستہ میں نہ سو جب تک تو اس درگاہ کو نہ دیکھ لے۔ نہانے کے دوران دائیں کان میں دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر ہلاؤ گے
تو بڑی دولت قریب آئے گی۔ جب تک روٹی نہ ٹوٹے طاقت کب دیتی ہے، جب تک ہیڑ دواؤں میں نہ کٹے پھیپھڑے میں صحت افزا کب ہوتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ خود اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے، یہ دنیا مخلوق کے لیے بنائی ہے۔ یہ سب دولت خوش قسمت ہے وہ جو بندہ یہ سمجھا جس نے دولت اور دونوں جہان پیدا کیے ہیں، ملک اور دولتیں بھلا اس کے کس کام آئیں گی۔ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے، تو نے یہ سنا ہوگا، اگر تجھے یاد ہو کہ ان کے بائیں ہاتھ پر پہلوان کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ دل بائیں جانب رکھا ہوتا ہے، محاسب اور اہل قلم دائیں کی ہاتھ پر ہوتے ہیں کیونکہ درج کرنے اور لکھنے کا علم دائیں کا ہاتھ ہوتا ہے، صوفیوں کو سامنے جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہ روح کا آئینہ ہیں اور ظاہری آئینہ سے بہتر ہے۔ اے بیٹا، یہ صوفی دربان ہیں، سادہ ہیں، آزاد ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں۔ خوبصورت ہی آئینہ کا عاشق ہوتا ہے، روح کی سیکل دلوں کی تقویت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ خوبصورت اور موزوں چہرہ رکھتا ہے وہ آئینہ کا طالب ہوتا ہے۔ سونے اور کھانے میں تھوڑی سی کمی کر، صبح کے وقت توبہ کرنے والا بن جا، ماں کے پیٹ کے بچہ کی طرح تھوڑی سی حرکت کر تاکہ تجھے نور دیکھنے والے حواس عطا کر دیں۔ جب تو دور دیکھنے والے حواس حاصل کر لے گا، ساتویں آسمان پر قدم رکھے گا۔ اگر تو پرندوں کی بولی بولے، پرندے کے دل سے تو کب واقف ہو سکتا ہے؟ اگر تو بلبل کی چہچہاہٹ سیکھ لے تو کیا جانے وہ پھول سے کیا کہتی ہے۔